آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں داستان پاکستان کی پہلی پنجابی فلم جس نے سولو سینما میں سلور جوبلی منائی اور کامیاب کہلائی۔ فلم پھیرے انیس پکچرز لاہور کی پیشکش جو کہ ریلیز ہوئی 3 اگست 1949 میں۔ ہدایت کار مجید، مصنف بابا عالم سیاپوش، موسیقار جی اے چشتی، نغمہ نگار چشتی بابا عالم، عکاس بھیا حمید، فلم ساز سعیدہ بانو، جبکہ اداکار جو کہ کردار ادا کر رہے تھے نذیر جانی کا، سورن لتا رانی، نظر چھجو کے کردار میں، مایا دیوی جگی، علاؤالدین راجو، زینت لچی اور ایم اسماعیل لچھو کے کردار میں نظر آئے۔ ہندو مذہب میں شادی کے موقع پر آگ کے ارد گرد دلہا دلہن 7 پھیرے لیتے ہیں۔ پنڈت منتر پڑھتا ہے اور چمچ سے گھی آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ جس دور میں یہ پاکستان میں فلم بنی، اس وقت ہماری فلمیں بھارت جاتی تھیں۔ محض بزنس کو دیکھتے ہوئے یہ فلم ہندو کرداروں پر بنائی گئی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اس فلم کی کہانی پر۔ جانی اور چھجو 2 دوست ایک گاؤں میں اپنی ماں جگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ دونوں بے حد شرارتی۔ انہوں نے ایک بھیڑوں پال رکھا ہے۔ گاؤں میں چودھری کے بیٹے نتھو نے بھی بھیڑوں پال رکھا تھا۔ سالانہ میلوں میں بھیڑوں کی جنگ میں جانی کا بھیڑو جیت جاتا ہے، جو چودھری کے بیٹے کے لیے بے عزتی کا باعث ہے۔ وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ گاؤں کی پنچایت پورے گھرانے کو گاؤں بدر کر دیتی ہے۔ رات کو ماں اور بیٹے رانی پور گاؤں جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس گاؤں کا چودھری جانی باپ کا دوست ہے۔ چودھری کا ایک بیٹا راجو جو بے حد اکھڑ مزاج اور آوارہ قسم کا ہے۔ اس کی ایک بیٹی رانی ہے اور ایک لے پالک لڑکی ہے لچھی۔ دونوں گہری سہیلیاں ہیں۔ جانی اور چھجو رانی پور آتے ہیں تو ملاقات رانی سے ہوتی ہے۔ ابتدائی ملاقات میں رانی ان سے متاثر ہوتی ہے اور رات کو اس ملاقات کا تذکرہ لچھی سے کرتی ہے۔ ادھر دونوں دوست بھی آپس میں اس ملاقات پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ماں آ کر سمجھاتی ہے کہ اس گاؤں میں امن چین سے رہے، پھر کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ یہ گاؤں بھی چھوڑنا پڑے۔ اگلے دن رانی کی ملاقات پھر جانی سے ہوتی ہے۔ ادھر سے اس کا بھائی راجو آ جاتا ہے۔ جانی فرضی اندھا بن کر زمین پر کچھ تلاش کرنے لگتا ہے۔ راجو رانی سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ وہ بتاتی ہے کوئی فقیر ہے، اپنی چونی ڈھونڈ رہا ہے۔ رانی اور جانی میں ملاقاتیں محبت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں اور اسی مقام پر ایک بہت مشہور گانا آتا ہے، مینوں رب دی سوں تیرے نال پیار ہو گیا چنا سچی مچی۔ ادھر چھجو لچھی سے عشق بازی شروع کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ دوسرے گاؤں میں میلہ لگتا ہے۔ یہ سب میلہ دیکھنے جاتے ہیں، جہاں راجو ایک بار پھر رانی اس کے ساتھ جانی کو دیکھتا ہے۔ یہ پہچان لیتا ہے یہ تو وہی اندھا فقیر ہے۔ اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ رانی کو کہتا ہے کہ اس قسم کے فقیروں سے اس کا ملنا پسند نہیں، کیونکہ وہ چودھری کا بیٹا ہے۔ اس میلے میں لچھو رانی کو دیکھ لیتا ہے اور اسے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ راجو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسہ ادھار لینے لچھو کے پاس آتا ہے۔ لچھو اسے زیر بار کرنے کے لیے روپیہ دے دیتا ہے اور ساتھ ہی اپنے رشتے کی بات کر دیتا ہے۔ دوسری طرف جانی کی ماں رانی کے باپ سے ملتی ہے۔ چودھری اسے کہتا ہے کہ اس کے دوست جانی کے باپ نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا۔ اب میری بیٹی جوان ہو گئی ہے تو کسی وقت بارات لے کر آ جائے اور شادی کی رسم پوری کر لے۔ جانی خوش ہے۔ راجو اپنے باپ کو مجبور کرتا ہے۔ یہ بھوکے ننگے لوگ ہیں۔ رانی کا رشتہ قریبی گاؤں کے زمیندار لچھو سے طے کر آیا ہے۔ راجو جب بہن سے یہ بات کرتا ہے وہ مانتی نہیں، لیکن وہ جبر سے منانا چاہتا ہے۔ راجو کے کہنے پر لچھو بارات لے کر آتا ہے۔ رانی
جانی کو بتاتی ہے کہ وہ کسی غیر کی ہو رہی ہے۔ اس موقع پر راجو اپنے آدمیوں کو لے کر آ جاتا ہے اور جانی کو بری طرح زخمی کر دیتا ہے۔ اگلے روز جب بارات آتی ہے اور پھیرے لینے کا وقت آتا ہے تو رانی انکار کر دیتی ہے۔ باہر لڑکی کا انتظار ہو رہا ہے، اندر رانی ہے کہ مانتی ہی نہیں۔ تو کار ہو جاتی ہے۔ راجو لچھی کی منت سماجت اور خوشامد کر کے اسے گھر کی عزت بچانے کو کہتا ہے۔ رانی کی بجائے گھونگھٹ میں لچھی کے پھیرے ہو جاتے ہیں۔ رواج کے مطابق دلہن کے ساتھ بہن جاتی ہے۔ راستے میں زخمی حالت میں جانی ان کی الوداعی کا گانا گاتا ہے کہ تم تو جا رہی ہو، مجھے بھی کوئی راستہ بتاتی جاؤ، جے نہیں سی پیار تے نبھانا، سانو دس جا کوئی ٹھکانا۔ یہ گانا اس جگہ پر آتا ہے۔ سسرال کے گھر جا کر رانی دلہن بنی بہانے سے بیمار بن جاتی ہے، جبکہ لچھی کسی صورت دولہا کو اس کے قریب نہیں جانے دیتی۔ رانی ہر وقت کھانسی رہتی ہے۔ لچو کہ جس دن سے شادی ہوئی ہے حکیم اور ڈاکٹر دوا لانے میں لگا رہتا ہے۔ لچو کی ماں کوستی ہے، یہ کون سی بیماری اٹھا لائے ہو؟ اس کی ماں اور باپ بھی اسی بیماری میں مرے تھے۔ یہ بیماری لے آئے ہو جو رانی کو والدین کے گھر لاتا ہے۔ اس دوران لچو محسوس کرتا ہے کہ رانی کسی اور کو چاہتی ہے۔ بیماری تو محض بہانہ لگتی ہے۔ ادھر لچو کو بتا دیتی ہے کہ اس کے پھیرے رانی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اس بات کو رانی سن لیتی ہے۔ وہ تو خوش ہوتی ہے۔ اگلے روز چھجو کے ذریعے سے جانی کو پتہ چلتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ لچو کو واسطے دے کر مجبور کرتی ہے کہ وہ رانی کی خوشیاں لوٹا دے۔ ادھر راجو کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب لچو اس کے دھوکے پر اس کی رقم واپس نہ کرنے پر اسے قید کرا دے گا۔ وہ رانی کو کہتا ہے کہ پھیرے دوبارہ ہوں گے۔ وہ رانی کو زبردستی پھیروں کے لیے لے جاتا ہے، لیکن یہ پھیرے لچو کے ساتھ نہیں بلکہ جانی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رانی اس بات سے بے خبر خودکشی کرنے لگتی ہے۔ اس جگہ پر یہ گانا آتا ہے، اکھیاں لامی نا پھر پچھتامی نا۔ لچو آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ وہ لچو کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کا دولہا کون ہے، وہ جانی ہوتا ہے۔ انڈین فلموں کی پاکستان میں درآمد کے دور میں یہ فلم صرف 2 ماہ میں مکمل کی گئی۔ بابا چشتی نے تمام گانے ایک ہی دن میں ریکارڈ کیے جو تمام کے تمام سپر ہٹ تھے۔ لاہور کے پیلس سنیما میں یہ فلم 25 ہفتہ چلی اور اس نے انڈیا میں بھی آمدن کے ریکارڈ قائم کیے۔ انڈیا میں اس فلم کی ہیروئن سورن لتا کے بھائی اس فلم کے تقسیم کار تھے، جس کا جلندھر میں آفس تھا اور وہ سکھ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ سورن لتا نے نذیر سے شادی کر کے اسلام مذہب قبول کر لیا تھا اور اپنا نام سعیدہ بانو رکھ لیا تھا۔ اس فلم کی کامیابی میں جی اے چشتی کا بڑا ہاتھ تھا۔ 50 سال قبل انتہائی نامساعد حالات میں صدا بند کیے گئے نغمے آج بھی سنے تو تر و تازہ محسوس ہوتے ہیں۔